السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے، بعدہ بے بہا بے شمار درود و سلام ان انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، آج ہم کامیاب انسان اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا مکان ہو، چلنے کے لیے اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہو، اور اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان اسی کو کامیاب سمجھتا ہے جس کے پاس ایک عالی شان بلڈنگ ہو، ایک عالی شان عمارت ہو، مال و دولت کی اس کے پاس فراوانی ہو۔ اللہ رب العزت نے قارون کے بارے میں فرمایا کہ فخرج علی قومہ، قارون اپنے مالوں کی نمائش کرنے کے لیے مصر کی گلیوں میں نکلتا ہے۔ اللہ ایک انسان کی فطرت کو بتا رہا ہے، جو دنیا چاہتے ہیں، جن کی نظروں میں صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ جب دنیا پرستوں نے قارون کے خزانوں کو، قارون کو اور قارون کے لاہ و لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ دنیا پرست لوگ کہنے لگے کہ ارے اس کو دیکھو، اس کے پاس کتنا مال ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، خزانہ اس کے پاس، نوکر چاکر اس کے پاس۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش
ایسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی جو قارون کو دولت عطا کی گئی ہے. انہ لہو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی انسان ہے. لوگوں نے کس کو کامیاب سمجھا؟ جس کے پاس خزانہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عالیشان عمارت ہے، عالیشان بلڈنگ ہے. اللہ نے حشر کیا کیا اس کے ساتھ؟ فخسفنا به وبداره الارض. مصر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے سمیت اور اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا مالدار ہو جانا، کسی منصب پر فائز ہو جانا، عالیشان بلڈنگ بنا لینا، عمارت بنا لینا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اللہ پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ آئیے سورۃ المومنون کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں. اللہ فرماتے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کل قیامت کے دن جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہوگا. خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہم ایسی جہنم کے ان کو حوالے کریں گے کہ اللہ فرماتے تلفح وجوہہم النار. جہنم کی آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی. وہم فیہا کالحون. ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کے جبڑے باہر نظر آئیں گے. کہیں اللہ فرماتے سورۃ الحشر کے اندر لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو جنت میں چلے جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب کون ہے اللہ کی نظروں میں؟ کہ جسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. میرے بندو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تم کس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. یہ دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی. دنیا میں بہت سے لوگ آئے، انہوں نے دنیا میں عیش کیا، عیش و عشرت کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی، پھر بھی دنیا ان کی نہیں ہوئی. آج تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کو بھول بیٹھے ہو، جنت کو بھول بیٹھے ہو. تمہاری مقصد تخلیق کیا ہے؟ تم نے اس کو فراموش کر دیا ہے. کیا تم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ تم اپنے آل اولاد کے چکر میں، تم اپنی بیوی بچوں کے پیچھے پڑ کر کے تم نے رب کو بھلا دیا ہے. تمہاری روح تمہارے جسم سے نکلتی ہے. جس مال سے تم نے عالیشان بلڈنگ کو بنایا تھا، جس چارپائی پر تم رہتے تھے، جس گدے پر تم سویا کرتے تھے، جن بیٹوں کو دیکھ کر کے تمہیں سرور آتا تھا، ایک دن بھی تمہیں برداشت کرنے کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہاں ہو تم؟ تم نے اصل کامیابی اسی کو سمجھ لیا ہے. اللہ فرماتے میرے بندو اصل کامیابی یہ ہے کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا محض دھوکے کا سامان ہے. پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانا یہ اصل کامیابی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس سے بڑی ایک اور کامیابی ہے کہ ہمیں جنت میں کس کا ساتھ ملے؟ نبی کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نبی پر ہم اور آپ ایمان لائے.
میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے نبی کی یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی، یہ چاہت تھی کہ وہ ہمیں دیکھیں اپنی نظروں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم کی یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لاتے اور آپ نے کہا السلام علیکم دار قوم مومنین، تم پر سلام ہو، یہ مومنوں کا گھر ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے قبر والو تم ہم سے پہلے چلے گئے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے بعد تم سے آ کر کے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَدِدْتُ، لوگوں اپنی نبی کی چاہت جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ انی قد رأیت اخواننا، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے، صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی، اے صحابہ تم ہمارے صحابہ ہو، ہمارے ساتھی ہو۔ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ نبی کی آرزو تھی، نبی کی یہ خواہش تھی، نبی کی یہ تمنا تھی کہ جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں میں ان سے ملوں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے ہمیں نہیں دیکھا ہے، تو ہم جنت میں نبی کے ساتھ میں رہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش، یہ آرزو ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت پائی، ان کی نمازیں افضل ہو گئی، صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی، صحابہ نے نبی کا دیدار کیا، صحابہ نبی کے پاس آئے۔ اللہ نے اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت قرار دے دیا اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو بکر نے نبی کی صحبت پائی، صدیق کہلائے، عمر نے نبی کی صحبت پائی، فاروق کہلائے، عثمان نے نبی کی صحبت پائی، غنی کہلائے، علی نے نبی کی صحبت پائی، اسد اللہ کہلائے، ابو تراب کہلائے، ابو عبیدہ بن الجراح نے نبی کی صحبت پائی، امین و حاضر الامہ قرار پائی، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی صحبت پائی، ہماری رسول کہلائے۔ میرے بھائیوں، ہماری بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، ہم بعد میں آئے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اے اللہ ہماری یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ دعا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو تیرے نبی کے ساتھ میں رہے۔ میرے بھائیوں، لیکن صرف تمنا کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ اعمال کرنے پڑیں گے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من اهلي ومالي وانك لا احب الي من ولدي واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى آتي فانظر اليك وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ اللَّهَ أَرَاكَ۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من اہل و مالی، اہل و عیال سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک پیارے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں صرف اور صرف آپ ہی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب دل بے قرار ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا دیدار کیے ہوئے یہ دنیا ہے، میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، یہ آنکھیں آپ کی دیدار کر لیتی ہے، مجھے سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، ایک دن آئے گا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مجھے پتا چلتا ہے آپ جنت میں جائیں گے، آپ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، دنیا میں جب میں بے قرار ہوتا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، جنت میں آپ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حتیٰ نزل جبریل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر کے نازل ہو گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ آیت کریمہ لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کی رفاقت جنت میں پانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو نبیوں میں سے ہے، صدیقین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، شہداء میں سے ہے۔ اور یہ کتنے بہترین ساتھی! معاف کریے گا میرے بھائی، اگر ہم اور آپ جنت میں اپنے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، معیت چاہتے ہیں، رفاقت چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، صرف اور صرف۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نماز میں تو ہم رسول اللہ کی اطاعت کر لیتے ہیں، زکوٰۃ میں اپنے نبی کی اطاعت کر لیتے ہیں، حج میں اپنے نبی کی اطاعت کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کا اور کوئی شعبہ ہو، چاہے نکاح ہو، بیاہ ہو، شادی ہو، رہن سہن ہو، ہم وہاں بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی کے ہر شعبہ میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ آئیے دلیل دیتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، آپ نے بلایا، اے برا ادھر آؤ، جب تم رات کو بستر پر سونے چلو تو نماز کی طرح وضو بنا لیا کرو۔ کس کی طرح؟ نماز کی طرح۔ اور داہنی کروٹ پر سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا فإن مت علی الفطرہ وإن اصبحت اصبت خیرا۔ یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حضرت برا بن عازب۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ جب ہم رات کو بستر پر سونے کے لیے آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، ووجہت وجہی الیک، اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا ہے، وفوضت امری الیک، اور اپنا پورا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرے حوالے کر دیا ہے، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ تیری طرف جھکا دی ہے، رغبتاً ورہبتاً،
تجھ سے شوق امید رکھتے ہوئے اور تجھ سے خوف کھاتے ہوئے۔ اے اللہ مجھے معلوم ہے تیرے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ ہی مقام نجات ہے میرے لیے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لے آیا ہوں جس کتاب کو تو نے نازل فرمایا، اور کس پر؟ وبنبیک الذی ارسلت، اور اس رسول پر ایمان لایا، اس نبی پر ایمان لایا ہوں جس نبی کو تو نے مبعوث فرمایا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برا ذرا یہ دعا مجھے سناؤ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، برا بن عازب، لیکن لاسٹ میں آخر میں نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ لاسٹ میں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہاں حضرت برا بن عازب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا نہیں، میں نے یہ سکھایا، یہ کہا تھا لاسٹ میں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جو میں نے کہا ہے وہی کہو۔ رسول میں احتمال ہے، قرآن میں اللہ نے جبرائیل کو بھی رسول کہا ہے، لیکن نبی نے کوئی شک نہیں، کوئی احتمال نہیں۔ حضرت خریم اسدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، ایک مجلس میں کہا خریم اسدی بڑا ہی نیک آدمی، کاش اس کے بال چھوٹے ہوتے، اس کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے۔ کسی نے جا کر کے کہا خریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کاش خریم کے بال چھوٹے ہوتے۔ دیر نہیں کی میرے بھائیوں، قینچی اٹھاتے ہیں اور اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک کاٹنا شروع کر دیتے، اظہار کو بھی کاٹ ڈالا۔ یہ ہے اطاعت۔ میں ادھر جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم جنت میں نبی کا ساتھ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 2، وہ خوش نصیب انسان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا او قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، ذرا بتا قیامت کے دن کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا لا شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن ہاں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ جنت میں رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ راوی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں جتنی خوشی اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر کے، یہ حدیث سن کر کے مجھے ہوئی انت مع من احببت، اتنی خوشی زندگی میں مجھے کبھی نہیں۔ لوگوں انس کے بارے میں بھی جان لو، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، انس بھی اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ساتھ میں ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی۔ او ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والوں، حضرت انس سے سنو، حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا فیصلہ کرے گا، انس تو جنت میں جا تو میں ان کے ساتھ جنت میں رہوں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ۔ انس کو معلوم ہے کہ انس کے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں، صرف دعویٰ کرنے سے نہیں کام چلے گا۔ محبت ضروری ہے، اور محبت کی بات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمانی بھی ہونی چاہیے اور فطری بھی ہونی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ جا کر کے دیکھ لینا، فطری محبت کی دلیل ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، اگر ہم جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب آپ نے کیا کہہ دیا؟
ہم سے تو فرض نمازیں پڑھی نہیں جاتی ہے، ہم نفلی نمازیں کہاں سے پڑھیں گے؟ تہجد کی نماز ہم سے کیسے ہوگی؟ نہیں، ہم تو فرضی نماز میں بمشکل مسجد میں آتے ہیں، مؤذن چلاتا رہے، مؤذن پکارتا رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مولانا صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنی پڑیں۔ ہم سے تو فرض نمازیں ہی نہیں پڑھی جاتی۔ میں نہیں کہہ رہا، آئیے حدیث اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کا نبی فرماتا ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتیتہ بوضوئہ وحاجتہ۔ ربیعہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ رات میں نبی کے بغل میں نبی کے ساتھ ربیعہ رات بسر کرتا تھا تاکہ میرے محبوب کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، وضو کی ضرورت ہو، میں آپ کے لیے وضو کا پانی لے آؤں، یا کوئی اور کام میرے محبوب کو پڑ جائے، ربیعہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ربیعہ جو تجھے مانگنا ہو مانگ لے۔ ربیعہ کہتے ہیں میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ربیعہ کو کچھ نہیں چاہیے، ربیعہ کو جس طرح ربیعہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، ربیعہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس اللہ کے رسول قربان چاہیے۔ جس کو ساتھ جنت میں نبی کا بھی چاہے اسے کسی اور چیز کی حاجت اور ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ربیعہ نے بھی کہا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس یہی چاہیے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تم نبی کا ساتھ جنت میں پانا چاہتے ہو، نبی کی رفاقت جنت میں پانا چاہتے ہو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سجود کے ذریعے سے یعنی نفلی نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ وہ نبی نفلی نمازوں کو کیسے بھول سکتا تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کو اوڑھنے والے، رات ہو گئی ہے، کھڑے ہو جا، رب کی عبادت کر، الا قلیلا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ صحابہ کی خواہش دیکھی، وہ دنیا میں بھی نبی کے ساتھ تھے، جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ انہیں تو باقاعدہ روکنا پڑتا تھا کہ اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت نہ کرو۔ کیا ابو دردہ کو بھول گئے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ اور حضرت سلمان کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آئے ملاقات کرنے کے لیے، چلو بھائی چارہ ہوا ہے، چلو کچھ خیریت معلوم کی جائے۔ ابو دردہ سے آئے، گھر میں نہیں ہے، دروازہ کس نے کھولا؟ بیوی نے، زوجہ محترمہ نے۔ کپڑے پرانے، چہرہ اڑا ہوا، چہرے پر گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ سلمان سے رہا نہیں گیا، کہا تمہاری یہ حالت، کیا تم اپنے شوہر کے لیے سجتی نہیں ہو، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی؟ کہا میرے بھائی میں کس کے لیے سجوں، میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ تمہارے بھائی ابو دردہ کو تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دن ہوتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، رات ہوتی ہے مصلی بچھاتا ہے، اور قیام لیل کرنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، نفلی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آئے ابو دردہ، کھانا بنایا گیا، دسترخوان لگا، مختصر یہ کہا میرے بھائی سلمان بڑی دور سے آئے ہو، کھانا کھا لو۔ کہا نہیں، جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھا سکتا۔ کہا میں تو روزہ ہوں۔ کہا میرے بھائی یہ نفلی روزہ ہے، تم اسے توڑ سکتے ہو۔ بہرحال روزہ توڑایا، پھر دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ حدیث کے الفاظ ہے، رات ڈھلتی ہے، حضرت ابو دردہ مصلی بچھاتے ہیں، قیام لیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے سلمان نے ان کا دامن کھینچا، کہا ابھی رکو، ابھی بہت ٹائم۔ 3 دفعہ ایسا کیا۔ جب رات کا آخری پہر آتا ہے میرے بھائیو، پھر دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، میرے بھائی مجھے معلوم ہے تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لیکن تیری جان کا بھی تو تیرے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے پیچھے تیری بیوی بچے ان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کا تم حق ادا کرو۔
صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوتے ہیں، ابو دردہ شکایت کر دیتے ہیں کہ آج سلمان نے مجھے قیام اللیل نہیں کرنے دی، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں قیام اللیل کرتے تھے. ان کے والد محترم حضرت عمر بن العاص آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ کو سمجھائیے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بخاری کے الفاظ سے کہا عبداللہ مجھ تک ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سچ ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ تم ایسا نہ کیا کرو، تم رات بھر جاگو گے، آنکھیں تمہاری دھس جائیں گی، دن میں روزہ رکھو گے، جسم تمہارا کمزور ہو جائے گا. روزہ رکھنے کا شوق ہے، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھ لو، پوری زندگی یہ روزے کے برابر ہوگا. اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم فصم صوم داؤد، داؤد علیہ السلام کی طرح. ایک دن داؤد علیہ السلام رکھتے تھے، دوسرے دن نہیں رکھتے. نمبر 3 یتیموں کی کفالت کرنے والا نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْأُسْطَى. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں ایسے ہی جنت میں رہیں گے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. آج میرے بھائیوں ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو یہ سوچ رہے تھے اس کا باپ گیا دنیا سے، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال نہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے، جہنم کی. یتیموں کا خیال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کرتے؟ آپ کی زندگی بھی تو یتیمی زندگی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یتیم پا کر کے کیا ہم نے آپ کو جگہ دی؟ فآویٰ. ٹائم ہو گیا میرے بھائیوں، یتیموں کا خیال کرنا. اور اسی طرح جو لڑکیوں کی پرورش کرتے ہیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس راوی حدیث سے من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وہو مع سابیہ. جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، لڑکیوں کی پرورش کرنے والا باپ اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں جائیں، دونوں ایک ساتھ. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو 3 بنات فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا من النار. یہ لڑکیاں میرے بھائیوں 22 عار نہیں، 22 رحمت ہوا. وہ جاہلیت کا دور تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ان کی عورتیں ایام سے ہوتی تھی، ان کی عورتیں جب حمل سے ہوتی تھی اور جب جچگی کا وقت قریب آتا تھا تو ایک گڈھا کھودتے تھے، اس میں بٹھا دیتے تھے. لڑکا پیدا ہوا لڑکی کو لے آتے تھے، لڑکی پیدا ہوئی وہیں دفن کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ قبر میرا داماد ہے اور میری بیٹی کہ یہ سسرال ہے یہ قبر، اور وہی دفن کر کے چلے جاتے تھے. الا ساء ما یحکمون. ایک اور وہ خوش نصیب بھی نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا میرے بھائیوں، جو اپنی دعاؤں میں نبی کی رفاقت جنت میں مانگتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث سے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ آج جو تجھے اللہ سے مانگنا ہو مانگ لے، تیری دعاؤں کو اللہ آج قبول فرمائے گا. صبح ہوتی ہے، ابو بکر و عمر سے رہا نہیں گیا، دونوں آتے. بیتی رات عبداللہ تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ کہا کوئی خاص چیز نہیں، 3 چیزیں میں نے اپنے رب سے مانگی ہے. جب میں نے اپنے محبوب سے یہ سنا
کہ اے عبداللہ جو تجھے آج مانگنا ہو مانگ لے، تیری دعاؤں کو آج اللہ قبول فرمائے گا۔ عبداللہ وہ 3 دعائیں کون سی تھی؟ وہ 3 چیزیں کون سی تھی جو تم نے اپنے رب سے مانگی؟ کہا میں نے مانگا اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد، اے اللہ عبداللہ کو ایسی نعمتوں سے نواز جس میں زوال نہ ہو، وقرۃ عین لا تنفد، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما جو کبھی ختم نہ۔ ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، تیسری دعا بتاؤ، تیسری مانگ بتاؤ۔ کہا تیسری مانگ میری یہ تھی وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِآلِ الْجَنَّةِ جنت الخلد، اے اللہ عبداللہ کو کچھ نہیں چاہیے، عبداللہ کو جنت میں تیرے محبوب کا، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نبی کی رفاقت، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، شاید میرا وقت زیادہ ہو گیا، جو نبی پر درود بھیجتا ہے وہ بھی نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا، جو اچھے اخلاق والا ہے وہ بھی نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا، اور بھی بہت سے اعمال ہیں، وقت مختصر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے العالمین، جو کچھ میں نے کہا ہے اور آپ نے جو کچھ سنا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایک بنا نیک بنا، آمین۔